نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ سامنے میرے آ جاؤ تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جڑا ہے ذوق شوق بنیا ہے اس نو قبول فرمائے، اس محبت نو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ کلمات وہ ہیں اور جس ہستی کے ہیں جو ہستی پڑھتی تھی، اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی بہت مشہور و معروف سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغداد شریف کا شہر اور مسجد اور منبر ہو، اس کے اوپر سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہوں، ان کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے۔ یہ تو ہم فقط دعاؤں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہر محفل میں، بلکہ میں یوں کہوں جو میری نظر میں بات گزری ہے کہ ان کا ذکر یہی ہوتا تھا۔ لِخَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم، ثم الردی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ، مصطفیٰ و مرتضیٰ شبیر و شبیر فاطمہ۔ ترجمہ پانچوں ہیں سائم آیت تطہیر کا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنی جتنی آقا نامدار احمد مختار دو جہانہ کے سردار علیہ الصلوۃ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ لِخَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ قَدْ ضَاقَتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسِيلَتِي أَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلَّتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسِيلَتِي أَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مُسْتَجِيرٌ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةً وَسَلَامًا دُعَاءً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ، گناہ گارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خست و خوارم شفاعت یا رسول اللہ۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متگا، گناہ گارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خورم شفاعت یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین
جو خالق و مالک ہے، اس کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار دو جہانہ دے سردار والی کونین دی عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی عطا کردہ توفیق دے نال اسیں مسجد وچ حاضر ہاں کہ اس رب کائنات دے پیارے محبوب دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے۔ اس رب العالمین احکم الحاکمین دا کروڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے سانو سارے نو امت محمدیہ چو پیدا فرمایا، اور اس رب کائنات دا انسان اے بھی شکر ادا کرے تو کم نہیں، جتنا بھی شکر ادا کرے انسان پوری زندگی رب دا شکر ادا کرتا رہے، لیکن رب کائنات دی ایک نعمت جو عطا کیتی ہے اس دا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس رب کائنات دا بھی کروڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے سانو سارے نو چنگیاں دے لڑ لایا۔ نسبت چنگی ہوئے تے بیڑا پار ہو جاندہ ہے، نسبت مندی ہوئے تے بیڑا غرق ہو جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چند منٹ دی حاضری جو مینوں ٹائم سی دیتا گیا اس کے مطابق ہی میں حاضر لگاواں گا، کوشش کراں گا پہلے کلوز کر داں۔ موضوع ہن دو رل گئے، مینوں اہل بیت کرام دی شان دا حکم سی، لیکن حضرت صاحب نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مشہور آیت سورہ بقرہ ایک آیت مکمل تے دوسری وچوں چند الفاظ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ چند منٹ دی حاضری اصلاحی گفتگو ہوئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، الف لام میم بلا تمہید گفتگو شروع، چند نقطے پیش کرنے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا ترجمہ سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ یا اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی محبت میں آ جائے، ذوق میں ہو، شوق میں ہو، عشق میں آ جائے، تو پھر وہ اپنی محبت اپنے عشق کا اظہار ضرور کرتا ہے، پھر اس کا قلم اٹھ جائے تو رکتا نہیں ہے، خواہ وہ عام آدمی ہو یا پھر خاص آدمی ہو، محبت تو پھر محبت ہی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلواتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلواتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کیسے اظہار کیا؟ کیسے اظہار کیا؟ کون امام اعظم ابو حنیفہ کہ جنہوں نے ایک جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ وہ ظالم بادشاہ یہ کہتا تھا کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، میرے سامنے سر جھکاؤ، لیکن
آپ نے کہا کہ یہ سر کسی کی امانت ہے، اسی کے سامنے ہی جھک سکتا ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تے پنجابی دا شعر جڑا ہے، شاعر نے تے نقشہ کھجیا امام اعظم ابو حنیفہ دی اس گل تو جڑے آپ نے کلمات ادا کیتے تے کی نقشہ شاعر نے کھچیا کہ سر سجنا دی خاص امانت اینو در در تے جھکایا نہیں جاندا، رب منے یا نہ منے ہے اس دی مرضی، ساڑھے تو مدنی رسایا نہیں جاندا، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ہی تو ہمیں بتایا ہے کہ رب کائنات کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سر جھکانا ہے تو رب کائنات کی ذات کے سامنے سر جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلواتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، حنفی اور بھی کہلوانے والے ہیں، اور بھی کہلوانے والے ہیں کہ ہم بھی حنفی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے قلم اٹھایا اور اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ آپ نے قلم اٹھایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا، لکھا الف سے مراد اللہ، جو میں نے پڑھا ہے الف لام میم حروف مقطعات، ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ نے محبت کا اظہار کیا کہ اللہ قرآن بھیجنے والا، جبریل لے کر آنے والا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا۔ دوجے لفظ ہیں پنجاب چینج کہہ لیے اللہ قرآن گلن والا، جبریل لیان والا، اور محمد مصطفیٰ دے ول آن والا۔ الف لام میم، یہ ہے انہوں نے اپنی محبت اظہار جو کیا۔ ایک اللہ کا اور بندہ اٹھا، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ انہوں نے ایسے کیا الف لام سے مراد آل، اور میم سے محمد آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں ایک بات، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اگرچہ علماء یہ آیت عظمت قرآن کے حوالے سے مجھے سخن بناتے ہیں، لیکن میں ایک نفیس نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، یہ تو حروف مقطعات آگئے، یہاں سے بات یہ ختم ہوگی، آگے بات چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس لا ریب لا عیب کتاب ہے، اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں، اس میں اونچا بولیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیا ہے مسئلہ یہاں پہ حل ہو جاتا ہے بھائی، اگر غور و فکر کریں، دنیا میں جتنے بھی یہ جھگڑے ہیں، رب کائنات احکم الحاکمین نے اس آیت میں ہمیں حکم ارشاد فرما دیا، ہمیں پیغام دے دیا، ایک میسج دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس لا ریب کتاب ہے کہ اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ابد سے لے کے ازل تک، ازل سے لے کے ابد تک ہر چیز تو میں ذکر قرآن دے اندر کر چھڑیا، کہ ہر چیز کا ذکر میں نے قرآن مجید برہان ارشید کے اندر کر دیا ہے۔ اب سمجھنا آپ کی مرضی ہے کہ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید برہان ارشید کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے قرآن پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے۔ مسلم
شریف میں بھی قرآن مجید برہان رشید کی عظمت پہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے، اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر دل میں عشق مصطفیٰ ہو، عشق اہل بیت کرام ہو، تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ بھئی اگر قرآن سمجھنا ہے تو مثال آپ کے سامنے ہے، جس کے دل میں عشق اور محبت ہو تو پھر وہ رنگ کا کالا ہو اور حبش کا رہنے والا ہو، نام کا بلال ہو، تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ارے سوچیں، جس کے دل میں محبت اور عشق آ جائے تو قرآن اس کو سمجھ آ جاتا ہے۔ جو عربی پڑھنے والا ہو اور مکے کا سردار ہو، نام کا ابو جہل ہو، دل میں عشق نہ ہو تو قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن اس کی سمجھ میں، قرآن سمجھنے کے لیے عشق ضروری ہے۔ علامہ اقبال لاہور قلندری نے بات کی تھی، واضح لفظ کیا چھڑیا کہ جس دل اندر عشق نہیں او بت کدا ہے۔ جس دل کے اندر محبت نہیں، جس دل کے اندر محبت نہیں ہے وہ بت ہے، وہ ویران ہے، وہ بیابان اجاڑ جنگل ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ آئیں پیارے محبوب علیہ السلام کا وہ خطبہ ارشاد جو آپ نے فرمایا ہے، سماعت فرمائیں، جو غدیر خم کے مقام پہ آپ نے فرمایا تھا۔ حج ادا کرنے کے بعد طویل خطبہ ارشاد فرمایا، طویل خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے لوگوں کو یہ حکم، یہ پیغام، یہ میسج دیا، لیکن اس میسج کو سمجھا کم لوگوں نے ہے، اس میسج کو، پیغام کو کم لوگوں نے سمجھا ہے، کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا تارکن فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ النور والہدا ثم قال واہل بیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک قرآن پاک جو نور ہدایت ہے، ایک قرآن پاک کتاب اللہ نور ہدایت ہے، اور ایک اہل بیت کرام میری آل۔ جب آل کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی دو عالم علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ لفظ دہرائے، 3 دفعہ۔ حدیث مبارکہ میں یہ یاد، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ بات حدیث تاریخ میں موجود ہے۔ بات جس وقت آل کی بات آئی تو آپ نے 3 دفعہ بات دہرائی، اور فرمایا، لوگوں اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، یہاں پہ بات ایک نفیس نقطہ دینا چاہتا ہوں، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کرام کا دامن پکڑ لو۔ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کرام کا دامن۔ جنہوں نے قرآن پکڑا اور اہل بیت کرام کے دامن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا اور اہل بیت کرام کو پکڑ لیا وہ بھی گمراہ۔ ایک نے قرآن پکڑ لیا، ایک نے اہل بیت کرام کا دامن پکڑ لیا۔ بھئی میں نہیں یہ کہہ رہا،
یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اگر ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت مل جائے تو پھر ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اکرام کا دامن ہو۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ جب معراج پہ گئے نا تو واپس آئے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے نبی دو عالم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معراج کی خاص بات بتائیں، کیا کیا دیکھا جنت میں؟ تو نبی دو عالم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اے علی، میں نے جنت میں بہت کچھ دیکھا ہے، حسین نظارے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ایک چیز وہاں پہ جو نظر آئی ہے، ایک حور بڑی اعلیٰ قسم کی نظر آئی، حور۔ مولا کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے، کیا خاصیت تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا محمد۔ پیشانی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سائڈ پہ لکھا ہوا تھا علی، اور اس سائڈ پہ رخسار پہ کیا لکھا تھا؟ فاطمہ، اور ٹھوڑی پہ لکھا تھا حسن، ٹھوڑی پہ کیا لکھا تھا؟ حسن لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا لختے جگر رو پڑی، حضور نبی دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا جان میرا حسین کہاں پہ ہے؟ میرا حسین وہ کہاں پہ نام لکھا ہے؟ تو نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، میری لختے جگر حور کی شاہ رگ پہ رب کائنات نے حسین لکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو معراج کی رات کی بات ہوئی، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور اہل بیت اکرام کی بہت ساری ہستیاں اس مقدس مہینے میں تشریف لائی بھی اور لے کے گئی بھی۔ اگلے مہینے میں بھی ایسی ہیں، پھر اس سے اگلا مہینہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل آگے پیچھے ہیں، لیکن بڑے مقدس مہینے، عظمت والے مہینے ہیں۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ رجب کا مہینہ مولا کائنات کا ہے، شعبان کا مہینہ پیارے محبوب کا ہے، اور رمضان کا مہینہ رب کائنات کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گاؤں سے ایک آدمی حضور نبی دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو پہلے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ملے۔ اس نے عرض کی، میں نبی دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے، مولا کائنات نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے، لیکن ایک بات ہے، اگر نبی کو ملنا ہے تو پھر علی کو 2 بار ملنا پڑے گا۔ وہ دیہاتی تھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سلام عرض کی اور سر جھکا کے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ۔ سب کرینیاں تو پہلا کرینہ ادب دا ہے، سب کرینوں سے پہلا کرینہ ادب کا ہے۔ اگر ادب ہے تو انسان کا بیڑا پار ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ معراج کی رات ادب تو جبریل امین نے بھی ہمیں سکھایا۔ معراج کی رات
ادب تو جبریل امین نے ہمیں سکھایا. آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھی باتیں کرتے رہیں، ہمیں کیا؟ ہمیں تو ادب جبریل امین نے سکھایا. جبریل امین کو ادب کس نے سکھایا؟ رب کائنات کی ذات نے سکھایا ہے. دیکھیں جبریل جب آ رہے تھے تو رب بار بار واپس بلا رہا تھا اور جبریل کو یہ فرما رہا تھا، جبریل ایسے نہیں ایسے جانا ہے، ایسے نہیں ایسے جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دو عالم علیہ السلام حضرت علی کی بہن کے گھر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. گھر بھی حضرت ام ہانی کا تھا نا. یا اللہ کیسے جاؤں تمہارے نبی کی بارگاہ میں، کیسے جاؤں؟ فرمایا جبریل، آج جبریل نہیں آج خادم بن کے جا. جبریل نہیں آج خادم بن کے. مولا کیسے جاؤں؟ فرمایا ایسے جانا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلنا، دروازہ بھی نہیں کھٹکانا نہیں ہے، کھولنا بھی ہے، آواز کسی طرح کی کوئی آہٹ کوئی محسوس کچھ بھی نہ ہو. اے رب العالمین کیسے جاؤں؟ فرمایا چھت میں چھوٹا سا سوراخ کر. اتنا بڑا جبریل چھوٹے سے سوراخ میں. اللہ اکبر کبیرہ. رب کائنات نے جبریل کو جب بنایا تھا تو ہونٹ کفور کے بنائے تھے. تو جبریل نے یہ سوال کیا تھا، اے رب العالمین یہ ہونٹ کفور کے کیوں بنائے؟ تو رب العالمین کی ذات نے فرمایا جبریل جب ٹائم آئے گا تب بتائیں گے ہونٹ کفور کے کیوں بنائے ہیں. جب یہ معراج کی رات آئی تو پھر فرمایا جبریل وہ جو سوال کیا تھا اب یاد کر، وہ ہونٹ کفور کے کس لیے بنائے ہیں. آج باری ہے ان ہونٹوں کی جو کفور کے بنائے ہیں میرے پیارے محبوب کے تلوے جا کے چلے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی قدر، جب وہ دیہاتی حضور کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا تو نظریں جھکائی ہوئی، ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی کیا بات ہے؟ پریشان بیٹھا ہوا ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ علی ملے ہیں باہر، انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر علی کو بلا کر لاؤ. مولا کائنات کو بلا لیا. آئے تو نبی دو عالم علیہ السلام نے پوچھا اے علی یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کیا ایسے ہی ہے؟ نظریں جھکائی، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. نظریں جھکائی ہوئی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. بھئی ہاتھ کیوں نہ باندھتے، نظریں کیوں نہ جھکاتے؟ کیونکہ ادب جو ملا ہے. جب خانہ کعبہ میں آئے تھے تو 3 دن رہے اندر، آنکھیں نہیں کھولیں. کب کھولیں؟ جب نبی دو عالم علیہ السلام نے اپنے جدودلہ والے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور نبوت کی خوشبو جب پہنچی ہے تو مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں. تو نبی دو عالم علیہ السلام نے پوچھا اے علی اتنے دن آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ عرض کرتے ہیں میں رب العالمین کی عظیم بارگاہ میں وعدہ کر کے آیا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے والضحیٰ کا چہرہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا بات ایسے ہی ہے؟ جی یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر علی اگر بات تم نے کی ہے تو اس کا جواب بھی تم ہی دو. جواب بھی تم ہی دو. مولا کائنات نے ہاتھ باندھے نظریں جھکائیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی خود ہی تو سانوں فرمایا سی کہ میں علم دا شہر ہاں، علی اس شہر دا دروازہ ہے. میں علم دا شہر ہاں، علی اس شہر دا دروازہ ہے. یا رسول اللہ جڑا کمرے وچ داخل ہوئے گا دروازے چوں اندر آئے گا، تو جدو کمرے چوں باہر جائے گا تو پھر بھی دروازے چ داخل ہون لگیا بھی دروازے سے باہر نکل والا بھی دروازے سے تو 2 بار ہی گزرنا پینا نا. کیسی تربیت فرمائی، تربیت کیسی فرمائی. آج ہمارا تربیت کا طریقہ کیا ہے؟
آئے امام حسین سے ایک اور جو ہے تربیت کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اہل بیت کرام نے کیسی تربیت فرمائی ہماری، لیکن ہم اس تربیت سے دور ہیں۔ ایک آدمی جو کہ بوڑھا تھا، سفید ریش تھی، وضو کر رہے تھے، تو امام حسین نے دیکھا وہ غلط کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ غلط وضو کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا ہے بزرگوں تسی میرے طرف دیکھو، میں وضو کتے غلط تو نہیں کر رہے۔ کیا ساڈے وچ وہ کوالٹیاں پائیاں جاندیاں نے کہ اسی اصلاح اس طرح دی کر دیں؟ اسی تو جنابی پاویں مولوی ہوئے تو پاویں کوئی ہوئے تو پہنے ہوئے تینوں پتہ نہیں کہ وضو تو کیویں کردا پیا، وڈا آ جانا مسیتے منہ چا کے۔ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ جب امام حسین نے وضو شروع کیا نا تو اس بزرگ نے دیکھا تو ہاتھ باندھے، عرض کرنے لگے میں وضو غلط کر رہا تھا، آپ ٹھیک کر رہے تھے۔ وضو غلط کر رہا تھا، آپ ٹھیک کر رہے تھے۔ اب آخری بات جو میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی، قرآن کے حوالے سے اس آیت کو علماء بیان کرتے ہیں، موضوع سخن بناتے ہیں، اور میں بھی اب قرآن کے حوالے سے آخری بات جو ٹچ دے کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھنا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اہل بیت کرام کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ اگر کسی کو ولایت ملی ہے تو مولا کائنات کے در سے ملی ہے۔ اتنی دیر تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جتنی دیر تک مولا کائنات کے در پر نہ جھکے، اور دوسری بات اتنی دیر تک کوئی منبر پر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی علم نہیں حاصل کر سکتا جتنی دیر تک مولا کائنات کے در پہ نہ جھکے، مولا کائنات کے در پہ نہ جھکے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے بھئی خود علم سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی یہ قول ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہے سمجھے کہ وہ جاہل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے ایک سوال کیا کہ میں فلاں آیت کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ قیامت تک انسان اپنی دل کی تختی پہ لکھ لے۔ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی زمین ہے اور وہ کون سا آسمان ہے، کہ وہ کون سی زمین ہے کہ ابو بکر علی کے ہوتے ہوئے اس زمین پہ کھڑا ہو کر اس آیت کا ترجمہ یا تفسیر یا اس کا معنی بتائے، اور وہ کون سا آسمان ہے جس کے نیچے ابو بکر کھڑا ہو کے علی کے ہوتے ہوئے ان آیتوں کا ترجمہ بتائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان ہے۔ خود تاریخ اٹھا کے دیکھیں بھائی، ہم نے تاریخ پڑھی نہیں ہوتی اور باتیں پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اگر علم کسی طرح کا بھی حاصل کرنا ہے تو پھر اہل بیت کرام کے در پہ جانا پڑے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو حضرت معروف کرخی کے نام سے بڑے مشہور ہیں، حضرت معروف کرخی کے نام سے بڑے مشہور ہیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ کیا کام تھا؟ کیا عظمت اور شان ان کو کیسے ملی؟ مرتبہ مقام کیسے ملا؟ کیا کرتے تھے؟ وہ امام رضا علیہ السلام کے نوکر تھے، ان کے نوکر تھے۔ جب امام رضا جوتا اتارتے تھے تو حضرت معروف کرخی وہ جوتا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے، بس یہی کام تھا۔ اور یہ سادات، یہ سید کا جوتا سر پہ اٹھانے سے اتنا بڑا مقام مل گیا، اتنا بڑا مقام ملا۔ دجلہ میں سیلاب آ گیا،
لوگ آئے تو حضرت معروف کرخی جھاڑو دے رہے تھے. انہوں نے عرض کی کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ آرام فرما رہے ہیں, کل کو آنا. اسی طرح دن گزرتے گئے. جب تیسرا دن ہوا تو حضرت معروف کرخی نے پوچھا بھائی اتنے دن ہو گئے, 3-4 دن ہو گئے آتے ہوئے, آخر مسئلہ کیا ہے, کیا کوئی پرابلم ہے, بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے دجلہ میں سیلاب آ گیا ہے, ہم امام سے دعا کے لیے حاضر ہو رہے ہیں کہ وہ سیلاب, وہ مصیبت ٹل جائے. تو حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں اتنے سے چھوٹے سے کام کے لیے امام کو جگانا چاہتے ہو, بیدار کرنا چاہتے ہو, بے ارام کرنا چاہتے ہو. تو حضرت معروف کرخی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ دجلہ کو جا کے کہنا تجھے معروف کے سر کا صدقہ. گل تو ٹپ گئی تھوڑے کہ کیا جھاڑو دندے سی. پنجابی چ گل کرتے, پنجابی چھتی سمجھ آتی ہے. حضرت معروف کرخی جھاڑو دندے سی. انہاں کیا او دجلہ جڑا سیلاب ہے تو انہوں کو تینوں معروف دے سر دا صدقہ. اج کوئی سیلاب راوی تو آوے ٹال کے دکھاوے تو مئی دا لال ٹال سکتا ہے, نہر نہیں روک سکتے, کھالے دا پانی آ جائے وہ نہیں روک سکتے. اینی ساڑھے دی جرت ہے, باور ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اصلاح دی گل کردہ جوان. اللہ والے نے تبلیغ کی میں کی تھی, اہل بیت کرام دے در تے جھکے رہے تے تبلیغ دا طریقہ بھی انہوں نے سکھیا. ایک مائی حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو لائی تے آپ نے کینچی دا تحفہ دیتا کی تے بابے فرید نے کینچی دا تحفہ لیا نہیں, مائی نو واپس کر دیتا. اس مائی دے ہاتھ وچ سوئی دیکھی تے بابے فرید نے سوئی پھڑ لی. مائی حیران ہوئی, پہلے تو پریشان تے حیران اس وجہ تو سی کہ شاید کینچی چھوٹا تحفہ ہے تے بابا فرید کوئی وڈا تحفہ لینا چاہتے ہیں. بابا فرید کوئی اچھی بولو, آج کل تحفیاں تے بڑے کم چلتے ہیں, بڑے کم چلتے ہیں تحفیاں تے. لیکن ایک تحفہ رب کائنات نے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کی رات بھی دیا ہے. وہ تحفہ ہماری طرف پہنچا ہے لیکن اس تحفے کی ہمیں قدر نہیں, اس تحفے کی ہمیں قدر نہیں ہے. وہ تحفہ ہے 5 نمازوں کا, ہمیں قدر نہیں ہے. رات ٹر رہ جاندہ کوئی جتی بھی دے یار فلانے یار نے جتی دیتی, تحفہ بڑا قیمتی ہے, سنبھال رکھ دیں. تو جیڑا رب کائنات نے 5 نمازوں کا تحفہ دیتا ہے وہ دی قدر ہی کوئی نہیں. بابے فرید نے اس سوئی لئی تو مائی نے سوال کر دیتا کہ حضور ایک کنچی وڈی سی تسی لئی کوئی نہیں تے چھوٹی سوئی لے لی, یہ گل کی, یہ راز کی, یہ حکمت کی ہے. تو بابے فرید نے فرمایا کہ کینچی دا کم میں کٹ کے 2 کرنا, کینچی دا کم میں 1 نو کٹ کے 2 کرنا, سوئی دا کام میں 2 نو 1 کرنا. فرید دنیا نو کٹن نہیں آیا, فرید دنیا نو جوڑن آیا. دیکھو فرید بھئی ہوتی ہے. فرید نو یہ مقام کتھوں ملے, مولا کائنات دے در تے جھکیا تو مقام ملیا نا. تو ساڈی ادھر نظر کیوں نہیں پیندی, کیوں نہیں ادھر رجحان ہوندا؟ عزیزان گرامی قدر, اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام صفاتی علی بھی ہے. صفاتی ناموں میں سے ایک نام اللہ رب العالمین کا علی بھی ہے. علی نام ایسا نام ہے, ایسا اسم اعظم ہے, جس نے بھی پکارا اسی کا کام ہو گیا. علی کا نام ہے روح و بدن کا اجلا پن, تیری سمجھ میں سمائے بلا خیال کہاں. تیرے دل میں ہے اگر بغض علی تو نہ کر سجدے, تیرا جسم ہی نجس ہے تیری نماز کہاں. آئے قرآن اور اہل بیت کرام کا تعلق دیکھیں. قرآن نبی دو عالم علیہ السلام پر نازل ہوا. آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے, ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے.
مولا کائنات جب سواری پہ سوار ہوتے اتنی دیر تک دوسرا پاؤں رکعت میں نہ رکھتے تھے جتنی دیر تک قرآن نہیں پڑھ لیتے، ختم کر لیتے۔ یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کرام کا تعلق دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے، اور اہل بیت کرام کا تعلق دیکھیں، نسبت دیکھیں قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے تو پیارے محبوب نے فرمایا تھا نا، اگر قرآن سے ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کرام کا دامن۔ اب آئیں آپ کی لگتے جگر سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سردیاں دیاں راتاں فل لمیاں راتاں مسلے تے کھڑیاں ہوندیاں تو قرآن شروع کر دیندیاں، رب کائنات دی رات مک جندی سیدہ نساء العالمین دا قرآن نہیں سکھت۔ اللہ رب العالمین کی عظیم بارگاہ میں التجا کر دی، فریاد کر دی، اے رب العالمین ایک رات تو ایسی بنا دے، اتنی بڑی بنا دے کہ تیری فاطمہ تیری بندی دل کھول کے تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے اور عبادت کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیں امام حسین کی طرف۔ امام حسین کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسا تعلق تھا؟ قرآن نے امام حسین سے سوال کیا کہ اے حسین تو بتا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ محبت سے ایک بات اور یاد آ گئی، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں، اس آیت کو آیت اونچا بولیں، آیت مودت کہتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے مودت اور ایک ہے محبت۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرے، اس کا محبوب اس سے محبت کرنے والا اس سے بچھڑ جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جو کسی کے ساتھ معادت رکھتا ہے، کرنا اور ہے رکھنا اور ہے، نماز پڑھنی اور ہے قائم رکھنی اور ہے۔ نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے، قائم اور جگہ پہ رکھی جاتی ہے۔ آج تک ہمیں یہی نہیں سمجھ کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے اور پڑھی کیسے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی معدت کسی کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کا محبوب اس سے بچھڑ جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا۔ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مچھلی کو پانی سے نکالیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے۔ مچھلی پانی سے محبت نہیں معدت رکھتی ہے، پانی سے بچھڑتی ہے تو وہ بچھڑنا گوارا نہیں کرتی، اپنی جان تڑپ تڑپ کے دے دیتی ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے ہمیں یہ حکم قرآن میں ارشاد فرمایا قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب کائنات نے اجر رسالت یہ مانگا ہے کہ اہل بیت کرام کے ساتھ معدت رکھ لیں۔ امام حسین سے قرآن نے پوچھا کہ بتا تو مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ امام حسین نے قرآن سے کہا تو بتا۔ قرآن کہتا ہے اے امام پہلے تو بتا۔ تو امام حسین نے فرمایا قرآن سن۔ آخری لمحہ فکریہ دعوت پیغام پوری جو تقریر ہے میری اس کا نچوڑ ہے۔ امام حسین نے فرمایا قرآن سن، گھر میں میں تیری تلاوت کروں گا، گھر میں تیری تلاوت کروں گا، نماز میں تیری تلاوت کروں گا، سفر میں تیری تلاوت کروں گا، حضر میں تیری تلاوت کروں گا، میدان کربلا میں تیری تلاوت کروں گا، ہر مقام پہ اے قرآن سن میں حسین تیری تلاوت کروں گا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی،
اے قرآن سن، جب سر نیزے کی نوک پہ ہوگا تو پھر بھی قرآن حسین تیری تلاوت کرے گا۔ قرآن نے کہا حسین رک جا، ہر مقام پہ تو میری تلاوت کرنا۔ جدو سر نیزے دی نوک تے ہوئے حسین تو نہیں بلکہ میں قرآن تیری تلاوت کروں گا۔ اے حسین ہر مقام ہر جگہ پہ تم میری تلاوت کرنا، اور جب سر نیزے کی نوک پہ ہوگا اے حسین پھر تم نہیں بلکہ میں خود قرآن تیری تلاوت کروں گا، میں خود قرآن تیری تلاوت کروں گا۔ پھر قرآن نے تلاوت کی ہے کہ نہیں کی؟ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو پھر شاعر نے نقشہ کھینچ دیا، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ماحول سے کہہ دو چپ رہے کہ قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ بھئی اتنا گہرا تعلق اہل بیت کرام کا قرآن کے ساتھ ہے تو پھر قرآن نے تلاوت کی، تو ہمارا کتنا تعلق ہے؟ کنیاں نمازاں پڑھ دیں، تو قرآن دی تلاوت کی نہیں کرنے۔ اگر خوشحالی چاہنے ہیں، خوشحالی گھراں دے اندر، زندگی اندر، پھر قرآن اور اہل بیت کرام دے دامن پکڑ لو، پھر انہاں دی سیرت تے عمل کرو، انہاں دی سیرت تے عمل کرو کہ انہاں نے جڑا سانو پیغام دیتا، انہاں تے آخری وقت تک نماز نہ چھڑی، قرآن دی تلاوت نہ چھڑی۔ اے مسلمان اسی دعویٰ بھی کر دیں محبت عشق دا، لیکن اسی عمل تو کوئی بھی نہ کر دیں، اسی تے عمل کوئی بھی نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم نے درس قرآن نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔